السلام علیکم۔ ڈیجیٹل دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پاسپورٹ کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پاسپورٹ کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے، دورانیہ کتنا لگتا ہے اور کتنی فیس لگتی ہے، اور کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم مکمل بات کریں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے اس میں فیس جمع کرنی پڑے گی آپ کو۔ پاسپورٹ کی فیس جمع کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپ لمبی قطاروں میں لگے بینک میں جائیں اور وہاں سے واؤچر وغیرہ لیں، واؤچر فل کریں، یا آپ کسی ایجنٹ کے پاس جائیں۔ تو دوسرا طریقہ، سب سے آسان طریقہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جس کا نام ہے آسان پاسپورٹ فیس، اس کی ڈسپلے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آپ اپنی مطلوبہ جو بھی تفصیلات درکار ہیں وہ آپ اس میں انٹر کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ پی ایس آئی ڈی بنائیں گے۔ پی ایس آئی ڈی بنائیں گے اور کسی بھی ایزی پیسہ یا جائز کیش یا کسی بھی بینک سے آپ پی ایس آئی ڈی کی پیمنٹ کر سکیں گے ون بل کے ذریعے۔ ایپ کے ذریعے آپ لمبی قطاروں سے بچ جائیں گے اور کسی بھی ایجنٹ کے ہاتھوں لٹنے سے بچ جائیں گے۔ جب آپ کی فیس جمع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا 3 سٹیپ میں کام ہوگا۔ پہلا سٹیپ ہوگا کہ آپ کاؤنٹر میں جائیں گے، اپنا ٹوکن لیں گے۔ دوسرے سٹیپ میں آپ جو ہے بایو میٹرک کروائیں گے۔ بایو میٹرک کے بعد تیسرا سٹیپ ہوگا۔ تیسرے سٹیپ میں آپ کی ڈیٹا انٹری ہوگی۔ ڈیٹا انٹری میں آپ کی تفصیلات جو ہے وہ انٹر کی جائے گی ساری۔ مثال کے طور پر نام، ایڈریس، جو بھی ڈیٹیل ہیں ساری لی جائیں گی۔ ڈیٹیل وغیرہ انٹر کرنے کے بعد آپ کو ایک پرنٹ فائل دی جائے گی۔ پرنٹ آپ لے کے اس کو تسلی سے چیک کر کے اور پھر اس کو وہیں پہ جمع کروا دیں گے۔ جمع کروانے کے بعد آپ چوتھے کاؤنٹر میں کچھ خاص نہیں ہوتا، اس میں جسٹ آپ جاتے ہیں اور اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں، اور جو پرنٹ آپ نے لیا ہوتا ہے اس کو وہاں سے ویریفائی کرا کے، مثال کے طور پر اس کو سگنیچر وغیرہ کرانا پڑے گا۔ کرانے کے بعد آپ اس کو وہیں پہ جمع کروا دیں گے۔ تو یہ چاروں سٹیپ آپ کے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات کروں گا۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے اوپر ہے تو آپ کو اوریجنل آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ 2 کاپیاں لازمی رکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ آپ کو بینک چلان، اگر آپ نے فیس بینک میں جمع کروائی ہے تو اس کا بینک چلان لیں گے۔ اگر آپ نے ایپ کے تھرو پیمنٹ کی ہے تو آپ پی ایس آئی ڈی اس کا جو پرنٹ لے لیں گے، اس کو ساتھ اٹیچ کر لیں گے۔ اور تیسرا، اگر آپ رینیو کروانا چاہ رہے ہیں تو رینیو کے لیے آپ کو پرانا پاسپورٹ کی کاپی جمع کرانی ہوگی۔ تو رینیول کا میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے ہی، اور لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں، اور اس کو آپ مزید چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں کمپلیٹ رینیول کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ آپ رینیو کروانا چاہتے ہیں تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ آن لائن کروائیں۔ اگر آن لائن آپ نہیں کروانا چاہتے تو آپ آفس سے ہی کروانا چاہ رہے ہیں رینیوز کو، تو آپ کو پاسپورٹ جمع کروانا پڑے گا اوریجنل بھی ساتھ۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے، یا پھر آپ کسی بھائی کا یا چھوٹے کا پاسپورٹ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک بے فارم چاہیے ہوگا اور اس کی کاپی لگے گی۔ ساتھ میں آپ والدین کا آئی ڈی کارڈ بھی ساتھ لگے گا، کاپی اس کی، اور والدین میں سے ایک والد یا والدہ کو ساتھ لازمی جانا پڑے گا اس کے، اور ان کے پاس اوریجنل آئی ڈی کارڈ ان کا ہونا لازمی ہے۔ اگر اوریجنل آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تو وہ پھر پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور اوریجنل آئی ڈی کارڈ رکھنا ساتھ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا عام فورسز میں ہوتے ہیں، سرکاری ملازم ہے تو سرکاری ادارے کا اجازت نامہ ہونا ساتھ لازمی ہے۔ اگر آپ عام فورسز میں ہیں تو آپ کو وردی میں، یونیفارم میں جانا پڑے گا۔ بعد آپ کو درست نمبر دینا پڑے گا۔ درست نمبر آپ کا جو موبائل نمبر ہے نا، درست صحیح موبائل ایکٹیو جو ہو وہ دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ بھی صحیح لکھنا پڑے گا۔ پتہ لکھنے کے بعد آپ سارے کوائف جو ہیں بالکل صحیح لکھیں گے، تب آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہے، مثال کے طور پر کوئی اور دوسرا پاسپورٹ بھی ہے آپ کو، تو وہ بھی ظاہر کرنا پڑے گا کہ میری ڈیول نیشنلٹی ہے۔ بعد میں آپ کو بتاتا چلوں آفس کی ٹائمنگ کیا ہوگی۔ آفس کی ٹائمنگ نارمل دنوں میں مثال کے طور پہ منڈے سے تھرسڈے تک 9 سے لے کر 2 تک ہوگی، اور جمعے والے دن جو ہے 9 سے لے کر 12:30 بجے تک پروسیس ہوگا، اس کے علاوہ وہ بند ہوگا آفس۔ میں آپ کو ایک اور ضروری بات بتاتا چلوں کہ آپ موبائل کا استعمال کم ہی کریں تو صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ کیمرہ وغیرہ نہیں وہاں پہ آن کر سکتے، اور نہ ہی کیمرہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اور ساتھ میں اسلحہ وغیرہ آپ نہیں لے کے جا سکتے۔
جتنی بھی ہدایات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر ان پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی خلل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کا جو پروسیس ہے وہ اسموتھلی انشاءاللہ پروسیس ہو جائے گا۔ ابھی ایک اور اہم سوال ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا ٹائم ڈوریشن ہوتی ہے، کیا حساب ہوتا ہے؟ اس میں ٹائم کے حوالے سے 3 کیٹیگریز ہیں۔ جو پہلی کیٹیگری جو ہے نارمل کی ہے، نارمل میں آپ کو 21 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 21 دن کے اندر اندر آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ارجنٹ ہے، ارجنٹ میں آپ کو 5 کاروباری دن لگتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا ہے فاسٹ ٹریک، آپ کو 48 گھنٹے کے اندر اندر 48 ورکنگ آور، مطلب آپ کو 48 گھنٹے کے اندر اندر مل جاتا ہے پاسپورٹ، ہفتہ اتوار شامل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو فیس کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ فیس کے بتانے سے پہلے میں آپ کو پیجز کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ بک لیٹ جو ہے وہ 3 کیٹیگری میں ہے، ایک 36 پیجوں کی ہے، ایک 72 پیجز کی ہے، اور ایک 100 پیجز کی ہے۔ جتنے پیجز کا پاسپورٹ آپ کو چاہیے اسی حساب سے اس کی فیس بھی بڑھتی جائے گی ساتھ ساتھ۔ 36 صفحوں والا پاسپورٹ آپ کو ملے گا نارمل 5 سال کے لیے 3000 کا، اور ارجنٹ 5000 کا۔ اسی طرح 36 صفحوں والا پاسپورٹ 10 سال کے لیے نارمل آپ کو ملے گا 4500 کا، اور ارجنٹ ملے گا 7500 کا۔ اور اسی طرح آپ کو 72 پیجز والا پاسپورٹ جو ہے 5 سال کے لیے نارمل پہ 5500 کا ملے گا، اور ارجنٹ میں آپ کو 9000 روپے کا ملے گا۔ اسی طرح پھر 10 سال کے لیے 72 صفحوں والا پاسپورٹ نارمل پہ آپ کو 8250 روپے اس کی فیس ہوگی، اور ارجنٹ میں وہی فیس 13500 ہوگی۔ اور پھر ہم بات کریں 100 صفحوں والے کی، تو 100 صفحے والے جو آپ کو نارمل پاسپورٹ ہے وہ آپ کو ملے گا 6000 روپے کا 5 سال کے لیے، اور ارجنٹ میں آپ کو 12000 کا ملے گا 5 سال کے لیے۔ اور 100 صفحوں والا پاسپورٹ جو آپ کو نارمل ملے گا وہ آپ کو ملے گا 9000 روپے کا 10 سال کے لیے، اور ارجنٹ میں آپ کو ملے گا 18000 روپے کا 10 سال کے لیے۔ اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا، تو اسی کو آپ نے ملٹی پلائی 2 کرنا ہے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے، پہلی دفعہ گم ہونے پر ملٹی پلائی 2، مثال کے طور پہ آپ کا 3000 ہے، 36 صفحوں والا 5 سال کے لیے نارمل، تو 3000 کو ملٹی پلائی 2 کریں تو 6000 بنے گا۔ اور دوسری دفعہ آپ کا گم ہوا اگر، تو آپ کو 6000 کو ملٹی پلائی 2 کرنا پڑے گا، وہ 12000 بنے گا۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو تیسری دفعہ اگر گم ہوگا تو 12000 کو پھر ملٹی پلائی 2 کریں گے تو 24000 روپیہ بنے گا آپ کا۔ فیسز کے حوالے سے میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا ہے۔ فیسز کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو ایشو ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایک اور سروس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، فاسٹ ٹریک سروس۔ فاسٹ ٹریک سروس جو ہے وہ آپ کو 48 کاروباری گھنٹوں کے اندر اندر پاسپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اس کی فیسوں کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ فاسٹ ٹریک میں 36 پیجوں والا پاسپورٹ 5 سال کے لیے آپ کو ملے گا 10000 روپے کا، اور اس کے بعد 10 سال کے لیے 36 پیجوں والا آپ کو ملے گا 12500 روپے کا، اور اس کے بعد 72 صفحہ والا آپ کو پاسپورٹ 5 سال کے لیے ملے گا 14000 روپے کا، اور اس کے بعد آپ کو 10 سال کے لیے ملے گا 18500 کا، اور اس کے بعد آپ کو 100 صفحوں والا 5 سال کے لیے ملے گا 17000 روپے کا، اور اس کے بعد آپ کو وہی 100 پیجز والا پاسپورٹ 23000 روپے کا ملے گا 10 سال کے لیے۔ مزید اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔